بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق ہے قال ولا بامرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولا بامرأة ابنه وبني أولاده لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ولا بامرأة أبيه، آدمی نکاح نہیں کر سکتا اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ، منکوحۃ الاب اس کو کہا جاتا ہے، وَأَجْدَادِهِ، نہ اپنے دادا کی بیوی کے ساتھ، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے، وَلَا بِامْرَأَةِ ابْنِهِ، نہ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ، وَبَنِي أَوْلَادِهِ، اور نہ اولاد کی جو اولاد ہے ان کی بیویوں کے ساتھ، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ، حرام ہیں تم پر تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں، حلائل حلیلہ کی جمع ہے، بیوی کو کہا جاتا ہے، من اصلابکم، جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، وذکر الاصلاب، اور اصلاب کا ذکر کرنا، لاسقاط اعتبار التبنی، تبنی کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے ہے، لا لاحلال حلیلۃ الابن من الرضاعۃ، نہ کہ رضاعی بیٹے کی بیوی کو حلال کرنے کے لیے ہے، ولا بامہ من الرضاعۃ، اور نہ آدمی کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی رضاعی ماں سے، ولا باختہ من الرضاعۃ، اور نہ اپنی رضاعی بہن سے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، وامہاتکم اللاتی، اور تمہاری وہ مائیں حرام ہیں تم پر، ارضعنکم، جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعۃ، اور حرام ہیں تم پر تمہاری رضاعی بہنیں، ولقولہ علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، یحرم من الرضاع، رضاعت سے حرام ہوں گے وہ تمام رشتے، ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب میں کیا ہیں، حرام ہیں۔ اب نسب میں ماں حرام ہے تو رضاعی ماں بھی حرام ہوگی، نسب میں بہن حرام ہے تو رضاعی بہن بھی کیا ہوگی، حرام ہوگی۔ اچھا جی، عبارت کی وضاحت ذرا دیکھ لیجئے، بالکل آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ فرمایا ولا بامرأة أبيه وأجداده، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ منکوحۃ الاب یا منکوحۃ الجد کے ساتھ کیا کرے، نکاح کرے، یعنی یہ اپنی سوتیلی ماں، سوتیلی دادی اور سوتیلی نانی وغیرہ کے ساتھ آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کا باپ چاہے فوت ہو جائے، چاہے اس کا باپ اس کی سوتیلی ماں کو طلاق دے، تو اس کے ساتھ یعنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے دادا اور نانا کی جو منکوحہ ہیں، یعنی اس کی سوتیلی جو ہے وہ کیا ہے، دادی ہے، اسی طرح سوتیلی نانی ہے، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، کہ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے وہ تم پر کیا ہیں بیٹا، حرام ہیں۔ اب دیکھیں، آبا میں باپ بھی شامل ہے، جد من قبل الاب بھی شامل ہے، اور جد من قبل الام بھی کیا ہیں، شامل ہیں، سب اس میں شامل ہیں اب کے لفظ میں۔ وَلَا بِامْرَأَةِ ابْنِهِ وَبَنِي أَوْلَادِهِ، اچھا، بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے نکاح کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ بیٹا فوت ہو جائے یا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، بہو سے، اسی طرح اولاد کی جو اولاد ہے، بیٹوں کے بیٹے اور بیٹیوں کے بیٹے، یعنی
پوتوں کی بیوی کے ساتھ اور نواسوں کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ وہ کس میں آتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کا یہ قول ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے صلبی بیٹے، حقیقی بیٹے ہیں، ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب ابنا کا لفظ عام ہے، بیٹے کو بھی شامل ہے، پوتوں کو بھی شامل ہے اور نواسوں کو بھی شامل ہے۔ آگے صاحب ہدایہ نے فرمایا وَذِكْرُ الْأَصْلَابِ لِإِسْقَاطِ اعتبار التبنی، اللہ نے اصلاب کا لفظ استعمال فرمایا کہ تمہارے صلبی بیٹے جو تمہارے اپنے صلب سے پیدا ہو چکے ہیں، ان کی بیویوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ رضاعی بیٹے کی بیوی کے ساتھ، یعنی رضاعی بیٹے کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اللہ نے اصلاب کی قید شاید اس کو نکالنے کے لیے جو ہے نا لگائی ہے، تو جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ صلبی بیٹے کو اللہ نے جب نکالا تو آگے دو قسم کے بیٹے رہ گئے، ایک رضاعی بیٹا رہ گیا اور ایک متبنہ رہ گیا۔ متبنہ کے بیٹے کے بارے میں آپ لوگوں نے پچھلی کلاسوں میں پڑھا بھی ہے کہ متبنہ اس بیٹے کو کہا جاتا ہے جو اس آدمی کا نہ صلبی بیٹا ہوتا ہے اور نہ اس کا رضاعی بیٹا ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو اپنے لیے اپنا بیٹا بنایا جاتا ہے، منہ بولا بیٹا، آسان الفاظ میں اس کے لیے ہماری اصطلاح میں منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے، اس کے لیے متبنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب میں عرض کر رہا تھا کہ صلبی بیٹے کو اللہ نے جب نکالا تو آگے دو قسم کے بیٹے رہ گئے، رضاعی بیٹا رہ گیا اور متبنہ رہ گیا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب رضاعی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا تو جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، تو لہٰذا اس حدیث کی روح سے رضاعی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی کون رہ گیا؟ متبنہ رہ گیا۔ متبنہ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ حضرت زید کی مطلقہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ام المومنین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا، اور قرآن میں بھی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ تمہارے جو متبنہ ہیں ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ حرام نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اصلاب کی جو قید لگائی ہے یہ رضاعی بیٹے کو نکالنے کے لیے نہیں لگائی ہے بلکہ متبنہ کو نکالنے کے لیے لگائی ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ صلبی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، رضاعی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ باقی رہ گیا متبنہ کی بیوی کے ساتھ جب متبنہ فوت ہو جائے یا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدت گزر جائے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اچھا آگے فرمایا وَلَا بِأُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا بِأُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، ظاہری اور بدیہی بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، آسان ہے، کوئی یہ اس کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ رضاعی ماں اور رضاعی بہن ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رضاعی ماں کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور رضاعی بہن کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ۔ اسی طرح ان کی حرمت پر دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ جو نسبی رشتے حرام ہیں اور وہی رشتے رضاعی بھی کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے۔ تو آج تک کے لیے ہمارا یہ اتنا سبق کافی ہے۔ ولا یجمع بین الاختین سے آگے انشاءاللہ اگلا سبق ہوگا۔